شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وفات سے 3 روز قبل جبکہ حضور نبی کریم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی آگے بڑھے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد شریف میں ایک رش لگ ہو گیا۔ حضور نبی کریم آقا کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پر پھیرتی کیونکہ اب سرکار رحمت دو عالم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا کہ بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی اثنا میں مسجد کے اندر آپ کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر منبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ علیہ السلام کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم گویا کہ میں یہیں سے اسے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگدستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے، ایسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زاروں قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھے کھڑے ہوئے اور نبی علیہ السلام کی بات قط کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا اب پر قربان، ہماری مائیں اب پر قربان، ہمارے بچے اب پر قربان، ہمارے مال و دولت اب پر قربان۔ روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے تمام صحابہ اکرام حضرت ابو بکر کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کیسے قط کر دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے کہ جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو منبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثنا میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को देखने लगे, लेकिन शिद्दत मर्ज की वजह से तलब न कर पाए। चुनांचे सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने से समझ गईं और उन्होंने हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु से मिसवाक ले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक में रख दी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे इस्तेमाल न कर पाए तो सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसवाक लेकर अपने मुंह से नरम की और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लूटा दी ताकि दहन मुबारक इससे तर रहे। फरमाती है, आखिरी चीज जो नबी करीम अलैहि अस्सलात वस्सलाम के पेट में गई वो मेरा लुआब था, और ये अल्लाह तबारक व ताल का मुझ पर फजल ही था कि इसने विसाल से कब्ल मेरा और नबी करीम अलैहि अस्सलाम का लुआब दहन यकजा कर दिया। अल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा मजीद इरशाद फरमाती है, फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा तशरीफ लाई और आते ही रुपड़ी के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ न सके, क्योंकि नबी करीम अलैहि अस्सलाम का मामूल था कि जब भी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके माथे पर बोसा देते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा करीब आ जा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कोई बात कही तो हजरत फातिमा और ज्यादा रोने लगे। उन्हें इस तरह रोता देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ए फातिमा करीब आओ। दोबारा इनके कान में कोई बात इरशाद फरमाई तो वो खुश होने लगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मैंने सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा था कि वो क्या बात थी जिस पर रोई और फिर खुशी इजहार किया था। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगे कि पहली बार जब मैं करीब हुई तो फरमाया, फातिमा मैं आज रात इस दुनिया से कोच करने वाला हूँ, जिस पर मैं रो दी। जब उन्होंने मुझे बेतहाशा रोते देखा तो फरमाने लगे, फातिमा मेरे अहले खाना में सबसे पहले तुम मुझसे आ मिलोगी, जिस पर मैं खुश हो गई। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको घर से बाहर जाने का हुक्म देकर मुझे फरमाया, आयशा मेरे करीब आ जाओ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौज मुतहरा के सीने पर टेक लगाई और हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाने लगे, मुझे वो आला उम्दा रफाकत पसंद है। मैं अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की रफाकत को इख्तियार करता हूँ। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैं समझ गई कि उन्होंने आखिरत को चुन लिया है। जिब्राइल अलैहि अस्सलाम खिदमत अक़दस में हाजिर होकर गोया हुए, आसूल अलिले मिलिका अलमौत दरवाजे पर खड़े शर्फ बारियाबी चाहते हैं। अब से पहले उन्होंने किसी से इजाजत नहीं मांगी। अब अलैहि अस्सलात वस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील उसे आने दो। मिलिका अलमौत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए और कहा, अस्सलाम अलैक मुझे अल्लाह ने आपकी चाहत जानने के लिए भेजा है कि आप दुनिया में ही रहना चाहते हैं या अलिले सुबहाना उताल के पास जाना पसंद करते हैं। फरमाया, मुझे आला उम्दा रफाकत पसंद है, मुझे आला व उम्दा रफाकत पसंद है। मिलिका अलमौत हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने खड़े हुए और कहने लगे, ए पाकीज़ा रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ले की रूह, अल्लाह की रजा और खुशनुदी की तरफ रवाना हो, राजी हो जाने वाले परवरदिगार की तरफ जो गजबनाक नहीं। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ नीचे आन रहा और सर मुबारक मेरे सीने पर भारी होने लगा। मैं समझ गई कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मुझे और तो कुछ समझ नहीं आया, सो मैं अपने हुजरे से निकली और मस्जिद की तरफ का दरवाजा खोल कर कहा, रसूल अल्लाह का विसाल हो गया, रसूल अल्लाह का विसाल हो गया। मस्जिद आहों और नालों से गूंजने लगी। इधर अली करम अल्लाह विजहा जहाँ खड़े थे वहीं बैठ गए, फिर हिलने की ताकत तक ना रही। इधर उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह ताला अन्हु मासूम बच्चों की तरह हाथ मिलने लगे और सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तलवार बुलंद करके कहने लगे, खबरदार जो किसी ने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, मैं ऐसे शख्स की गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे आका तो अल्लाह ताला से मुलाकात करने गए हैं, जैसे मूसा अलैहि अस्सलाम अपने रब से मुलाकात को गए थे। वो लूट आएंगे, बहुत जल्द लूट आएंगे। अब जो वफात की खबर उड़ाएगा मैं इसे कत्ल कर डालूंगा। इस मौके पर सब ज्यादा ज़ब्त, बर्दाश्त और सब्र करने वाली शख्सियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की थी। अब हुजर नबवी में दाखिल हुए, रहमत दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्वयं मुबारक पर सर कह कर रो दिए। कह रहे थे, हाय मेरा प्यारा दोस्त, हाय मेरा मुखलिस साथी, हाय मेरा महबूब, हाय मेरा नबी,
پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ اب پاکیزہ جیے اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے سن رکھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالی شانہ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے جسے موت نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر رو۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی علیہ السلام کے چہرہ انور پر مٹی ڈالو؟ پھر کہنے لگے ہائے میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ ہم جبریل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔